السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے سورۃ یاسین کی تفسیر ہم نے شروع کر لی ہے۔ اس کی دوسری آیت والقرآن الحکیم، اس کو ہم دیکھ رہے تھے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اس نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جن میں جیسے یہاں پر قرآن مجید کی ہے، یا رات کی قسم کھائی ہے، یا سورج کی قسم کھائی ہے، یا اسی طرح اور چیزوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، وہ خالق ہیں، وہ جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن مخلوق کے لیے، اور مخلوق میں سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا خالق و مالک تسلیم کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ، کہ اپنے آباء و اجداد کی، اپنی ماؤں کی، اپنے شریکوں کی قسم نہ کھاؤ۔ ولا تحلفوا الا باللہ، اور صرف اللہ کی قسم کھاؤ۔ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، اور اللہ کی قسم بھی اسی وقت کھاؤ جب تم سچ بول رہے ہو۔ تو اسلام بنیادی طور پر یہ چاہتا ہے کہ ہم قسم نہ کھائیں، لیکن اگر ہم کسی معاملے میں سچے ہیں تو ہمیں اگر قسم کھا کر اپنی بات کو پختہ کرنا ہے تو ہم قسم کھا سکتے ہیں، لیکن قسم ایسے موقع پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کھانی چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی زبان پر ویسے ہی جاری ہو جاتا ہے، وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو قسم اللہ کی اور فلاں فلاں کی قسم ایسے ہی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس قسم کو قسم لغو قسم کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ ایک قسم وہ ہوتی ہے جو انسان جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اس معاملے میں سچا نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ قسم کھا جاتا ہے اللہ کے نام کی کہ اللہ کی قسم معاملہ ایسے ہی ہے، حالانکہ وہ معاملہ ایسے نہیں ہوتا۔ تو ایسی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو جو قسم انسان ارادے کے ساتھ اور اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے، جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس معاملے میں حق پر ہے، اگر قسم کھا لیتا ہے تو اس قسم کو اسے پھر پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسے حالات سامنے آ جائیں کہ اس کے لیے اس قسم کو پورا کرنا ممکن نہ رہے، یا وہ سمجھے کہ میں نے جس معاملے پر قسم کھائی تھی اب وہ معاملہ کرنا میرے لیے درست نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں جس معاملے کے حوالے سے قسم کھائی ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا اور وہ کرنا بہتر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کام کر لے۔ اور ایسی صورت میں اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین، کہ وہ بندہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا انہیں سوٹ فراہم کر دے، یا پھر ایک گردن آزاد کروا دے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، اللہ رب العالمین سورۃ مائدہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم پختہ طور پر قسم کھاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہاں پر قسم کھائی ہے قرآن مجید کی، اور قرآن کی ایک صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے الحکیم، کہ یہ حکمت والا ہے، یہ حکیم ہے۔ حکمت کا لفظ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے استعمال کیا، حکیم کا لفظ، اس کے 3 معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو حکیم بمعنی حاکم ہے، کہ یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے، کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ قرآن بالکل واضح طور پر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن محکم ہے، حکیم بمعنی محکم، مستحکم، مضبوط، کہ جس کے پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل سامنے سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ وہ سامنے سے آ کر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ پیٹھ پیچھے سے۔ اور تیسرا حکیم کا معنی کہ یہ حکمت سے بھرپور ہے، دانائی اور عقل مندی سے بھرپور ہے۔ اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو بندہ
ان پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے ذریعے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور جن تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حکمت کے خلاف ہو۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ محکم ہے، لفظی اور معنوی خامیوں سے پاک ہے، اس کا اسلوب بیان بہت حکیمانہ ہے، کبھی ترغیب کے ذریعے، کبھی ترہیب کے ذریعے، کبھی خوشخبریاں سنا کر اور کبھی خبردار کر کے۔ یہ ایسا قرآن حکیم ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف اور تبدیلی ممکن نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ کتابوں کے اندر ان کے ماننے والوں نے تبدیلیاں کی اور اس وقت وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ محترم صاحبین کرام، اس کے بعد تیسری آیت ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ، قرآن حکیم کی قسم، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ کفار آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر لا رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو یہ ان کی بات درست نہیں ہے، اور ان کا یہ جو اعتراض ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آپ خود ہی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ بات ان کی سراسر غلط ہے۔ کفار کیا کہا کرتے تھے؟ قرآن حکیم نے ان کے جو باتیں ہیں ان کو بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا جا رہا ہے تو یقیناً مجنون ہے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، وہ کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن حکیم کی قسم کھا کر کہا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ عربی قواعد کی روح سے یہاں پر دوہری تاکید ہے، اِنَّا بھی اور لام بھی، اِنَّکَ یقیناً آپ، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے رسالت کی گواہی دی ہے قسم کھا کر۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی بات کرتے ہیں تو وہ بات پختہ ہوتی ہے، لیکن جس بات کی قسم کھا لیں اور تاکید کے ساتھ بیان کریں تو وہ یقیناً سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوں میں سے ہیں، یعنی آپ صرف خود نہیں آئے ہیں، یعنی یہاں پر یہ نہیں کہا گیا اِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ کہا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس میں کفار کو بھی یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کیوں تسلیم نہیں کر رہے، حالانکہ آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ سے گزشتہ انبیاء نے کی تھیں، جو تعلیمات وہ لے کر آئے تھے، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اخلاق کی، عبادات کی، تو یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو وہی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو تم پہلے انبیاء کو مانتے ہو، ابراہیم کو اللہ کا نبی مانتے ہو، اسماعیل کو اللہ کا رسول مانتے ہو، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی باتیں اور وہی تعلیمات لے کر آئے ہیں، وہی بت پرستی سے نفرت کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، ہمیں بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے بتوں کی نفی کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پیغام پہنچا رہے ہیں اور صحیح بات جو اللہ کی طرف سے آئی تھی وہی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے رسالت عطا فرمائی ہے یہ عالمگیر ہے، یہ صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عرب والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ گزشتہ انبیاء کے مقابلے میں مجھے جو فضائل دیے گئے ہیں، فضیلتیں دی گئی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے خاص، جبکہ مجھے اللہ رب العالمین نے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، اور آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کرتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے ظاہر ہوگا۔ انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔